السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیوں پرانا اولیاء کا شہر ملتان، جہاں بہت سے اولیاء گزرے ہیں، وہیں بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے۔ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ ملتانی سلسلہ سہروردیہ کے بڑے بزرگ اور عارف کامل گزرے ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ کے صاحب کمال بزرگ، جن کا پورا نام الشیخ الکبیر شیخ الاسلام مخدوم بہاؤالدین ابو محمد زکریہ الاسدی الہاشمی ہے، حافظ، قاری، محدث، مفسر، عالم، فاضل، عارف، ولی سب کچھ تھے۔ شیخ الشیوخ ابو حفص شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے۔ 7ویں صدی ہجری کے مجدد تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ملتان کے ایک قصبہ کوٹ کروڑ ضلع لیا میں 27 رمضان المبارک کو شب جمعہ 578 ہجری غالباً 1183 عیسوی کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے جد امجد مخدوم کمال الدین علی شاہ مکہ مکرمہ سے خوارزم ہوتے ہوئے ملتان میں مقیم ہوئے۔ یہ عہد دور خسرو ملک غزنوی کا عہد تھا۔ آپ چھوٹی ہی عمر میں یتیم ہو گئے۔ 12 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ والد گرامی کے انتقال کے بعد آپ نے محض حصول علم و فن کے لیے پیادہ پاک خراسان کا سفر کیا۔ اس کے بعد بلخ، بخارا، بغداد اور مدینہ منورہ کے شہر آفاق مدارس میں رہ کر تعلیم حاصل کی۔ 5 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، جہاں حدیث پڑھی اور پڑھائی بھی۔ غرض 15 سال اسلام کے مشہور مدارس و جامعات میں رہ کر معقولات و منقولات کی تکمیل کی۔ مدینہ منورہ ہی میں حضرت کمال الدین محمد یمنی محدث رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث کی تصحیح کرتے رہے۔ جب پورا تجربہ حاصل ہو گیا تو آپ مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور یہاں سے بیت المقدس پہنچ کر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات کی زیارت کی۔ اس عرصے میں آپ نے صرف اصول علم ظاہر کی تکمیل میں مصروف رہے، بلکہ بڑے بڑے بزرگان دین اور کاملین علوم باطنی کی صحبتوں سے بھی فیضیاب ہوئے، بڑے بڑے مشائخ سے ملے۔ 15 سال کی عمر میں حفظ قرآن، حسن قرات، علوم عقلیہ و نقلیہ اور ظاہری و باطنی علوم سے مرصع ہو گئے تھے۔ آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ قرآن مجید کی 7 قرات، 7 قرات پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ آپ نے اصول علم کے لیے خراسان، بخارا، یمن، مدینہ، مکہ، حلب، دمشق، بغداد، بصرہ، فلسطین اور موصل کے سفر کر کے مختلف ماہرین علوم شریعہ سے اکتساب کیا۔ شیخ طریقت کی تلاش میں آپ اپنے معاصرین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ بیت المقدس سے مختلف بلاد و مشائخ و مزارات کی زیارت کرتے ہوئے مدینۃ العلم بغداد میں آئے تو اس وقت حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا طوطی بول رہا تھا۔ ان کی ذات گرامی مرجع خلائق بنی ہوئی تھی۔ بڑا دربار تھا، بڑا تقدس۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھتے ہی فرمایا، باز سفید آ گیا جو میرا سلسلہ کا آفتاب ہوگا اور جس سے میرا سلسلہ بیعت وصیت پذیر ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ادب سے گردن جھکائی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روز حلقہ ارادات میں لے لیا اور تمام تر توجہات آپ کی طرف مرکوز کر دی تھی۔ صرف 17 روز بعد درجہ ولایت کو پہنچا کر باطنی دولت سے مالا مال اور خرقہ خلافت عطا کر کے رخصت کر دیا۔ 1614 ہجری میں ملتان پہنچے۔ اس وقت آپ کی عمر غالباً 37-36 برس کی تھی۔ آپ نے ملتان پہنچ کر ملتان کا نقشہ ہی بدل دیا، اس کی شہرت کو ہمدوش ثریا بنا دیا۔ آپ نے عظیم الشان مدرسہ، رفیع المنزلت خانقاہ اور عریض لنگر خانہ، پرشکوہ مجلس خانہ اور خوبصورت عالیشان سرائے اور مسجد تعمیر کرائے۔ اس وقت ملتان کا مدرسہ ہندوستان کے مرکزی اسلامی یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا تھا، جس میں جملہ علوم و منقول کی تعلیم ہوتی تھی۔ بڑے بڑے لائق اور وحید العصر معلم پروفیسر اس میں فقہ، حدیث، تفسیر قرآن، ادب و فلسفہ، منطق، ریاضی، وحیت کی تعلیم دیتے تھے۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ بلاد ایشیا، عراق، شام تک کے طلباء اس مدرسے میں زیر تعلیم تھے۔ ملتان ہی میں آپ کا وصال ہوا اور اسی شہر میں آپ کا مزار پرانوار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ مزار بہاؤالدین زکریہ ملتانی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی وفات 7 صفر 1661 21 دسمبر 1261 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کا مزار شریف قلعہ محمد بن قاسم کے آخر میں مرجع خلائق ہے۔ مزار کی خاص بات 200 سال قدیم
سفید گنبد ہے جو گولائی میں سیمنٹ اور لوہے کے بغیر تعمیر کیا گیا ہے، جس کا طرز تعمیر دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ لکڑی اور مٹی سے بنے اس گنبد کی موٹائی 2 فٹ سے زیادہ ہے۔ جدید دور کے کاریگروں کو بھی حیرت زکریا ملتانی کے ساتھ بیٹے تھے جنہوں نے بطور صوفیانہ شہرت حاصل کی۔ مخدوم صدر الدین عارف، مخدوم برہان الدین، مخدوم ضیاء الدین، مخدوم علاء الدین، مخدوم قدرت الدین، مخدوم شہاب الدین، مخدوم شمس الدین۔ مخدوم صدر الدین عارف کے بیٹے شیخ عبدالفتاح رکن الدین المعروف شاہ رکن عالم مشہور بزرگ ہوئے ہیں۔